یہ وہ وقت ہے جب فلسطین کی سرزمین پر ظلم اور دہشت کا راج تھا، جب بنی اسرائیل کی قوم کو ایک طاقتور دشمن کا سامنا تھا جس کا نام تھا جالوت۔ جالوت صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایک تاریخ تھی، ایک ایسی قوت جس کا مقابلہ کرنے کا کسی میں حوصلہ نہیں تھا۔ اس کی فوج نے بنی اسرائیل کی سرزمین کو گھیرا ہوا تھا اور اس کی ہمت اور طاقت نے پورے علاقے کو دہلا دیا تھا۔ تم میں سے کوئی بھی میرے سامنے آ سکتا ہے، میں تمہیں اپنی تلوار سے کاٹ کر تمہاری قوم کو ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ جالوت کی یہ دھمکیاں ایک زہر کی طرح بنی اسرائیل کے دلوں میں سرایت کر گئیں۔ بنی اسرائیل کی فوج ایک ایک کر کے اپنی طاقت اور حوصلے کو کھو چکی تھی۔ 40 دن تک جالوت کی یہ چیلنجز سن کر کوئی بھی اسرائیلی سپاہی میدان میں آنے کی جرت نہ کرتا۔ ظلم کا سیاہ بادل ان کی تقدیر بن چکا تھا، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ اس تاریکی میں ایک ایسا نوجوان ابھرے جو نہ صرف جالوت کی طاقت کا مقابلہ کرے گا بلکہ ایک نئی روشنی بن کر سامنے آئے گا، اور یہ نوجوان تھا حضرت داؤد علیہ السلام، ایک معمولی چرواہا جو کبھی میدان جنگ میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ہتھیار تھا، صرف ایک غلیل اور اس کے ساتھ اس کا پہاڑ جیسا ایمان۔ داؤد کا دل اللہ کی عبادت میں بسا تھا۔ پہاڑوں میں اپنی بھیڑوں کے درمیان وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور جب اس نے سنا کہ جالوت نے بنی اسرائیل کو للکارا ہے تو اس کے دل میں ایک نیا عزم جاگا۔ وہ جانتا تھا کہ جب اللہ کا ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو شکست نہیں دے سکتی۔ اس کے ایمان اس کے جسم سے زیادہ بڑھ کر تھا، اور اسی ایمان کی طاقت سے وہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ داؤد جب میدان میں آیا تو اس کے جسم پر نہ کوئی ذرہ بختر تھی، نہ کوئی ہاتھ میں بڑی تلوار، اور اس کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی سی غلیل تھی اور چند پتھر، لیکن اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جسے وہ پہلے ہی جالوت کو شکست دے چکا ہو۔ تم جیسے چھوٹے لڑکے کا کیا کام؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، تمہارے ساتھ کیا مدد ہو سکتی ہے؟ جالوت نے داؤد سے کہا، تمہاری طاقت تمہاری جسمانی طاقت ہے، اور لیکن میرے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے، اور جب اللہ کا ساتھ ہو تو کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ داؤد نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ جواب جالوت کو دیا۔ ایک لمحے میں داؤد نے غلیل میں پتھر ڈالا اور اسے جالوت کی طرف پھینک دیا۔ وہ پتھر جالوت کے ماتھے پر جا کر لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ میدان جنگ میں ایک سنسان خاموشی چھا گئی، اور بنی اسرائیل کی فوجوں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ داؤد نے فوراً جالوت کی تلوار نکالی اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان نے طاقت کو شکست دی، جب اللہ کی مدد نے جسم کی طاقت کو پچھاڑ دیا۔ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں تھی، یہ ایمان کی فتح کی کہانی بھی تھی۔ داؤد نے اپنی سادگی اور ایمان کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ اللہ کا ساتھ ہر خوف اور طاقت سے بلند ہے۔ جالوت کی ہار نے نہ صرف فلسطینیوں کی طاقت کو ختم کیا بلکہ بنی اسرائیل کے دلوں میں ایک نئی امید، نئی روشنی اور نئی زندگی کا آغاز بھی کیا۔ جالوت کی موت اور داؤد کی فتح نے بنی اسرائیل کی تقدیر بدل کر رکھ دی، لیکن سوال یہ تھا کہ اب داؤد کا کیا ہوگا؟ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو ابھی تک جنگجو یا رہنما نہیں بن سکا تھا، لیکن اللہ کی مرضی نے اسے ایک بہت بڑا مقام دیا تھا۔ اس کے بارے میں ایک پیش گوئی تھی کہ وہ ایک دن اسرائیل کا بادشاہ بنے گا۔ جالوت کی ہار کے بعد داؤد کی جنگ میں جرت اور اللہ پر ایمان کے سبب اس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ جب بنی اسرائیل کے حکام نے داؤد کی بہادری اور حکمت کو دیکھا تو انہیں اس کی قیادت کا اعتراف کرنا پڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا کردار ایک مثالی رہنما کی طرح ابھرا، اور ان کے فیصلوں میں اللہ کی رضا کی جھلک تھی۔ اب بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کو نہ صرف فوج کا رہنما مقرر کیا بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق وہ اسرائیل کے بادشاہ بھی بن گئے۔ اللہ نے ان کے دل میں حکمت ڈالی اور ان کی حکمرانی بنی اسرائیل کے لیے ایک نئے دور کا آغاز بن گئی۔ داؤد علیہ السلام کی بادشاہت میں عدل، امانت اور اللہ کی رضا کی بات تھی، اور اس کی حکمت نے قوم کو یکجا کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک مضبوط حکومت قائم کی، جس میں انہوں نے قانون،
عدل اور انصاف کی بنیاد رکھی۔ وہ ایک جنگجو کے ساتھ ساتھ ایک نبی بھی تھے جس نے اللہ کی ہدایت پر عمل کیا۔ ان کے فیصلے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کا تخت ایک اطمینان کا نشان تھا۔ ان کی دعا ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے تھی اور ان کا دل اللہ کے ذکر میں غرق رہتا تھا۔ ان کی بادشاہت نے بنی اسرائیل کو امن اور سکون فراہم کیا اور ان کی بادشاہت کے دوران قوم نے عظمت اور کامیابی کا سفر طے کیا۔ اسلام اور عیسائیت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی کو ایک جداگانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک بات کامن ہے اور وہ ہے ایمان کی طاقت۔ اسلامی روایات میں حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی اور بادشاہ کے طور پر پہچانا گیا اور اللہ نے انہیں جالوت کی شکست کے بعد ایک عظیم مقام و مرتبہ دیا۔ عیسائیت میں بھی ڈیوڈ یعنی کہ داؤد علیہ السلام کو ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو اللہ کی مدد سے جالوت کو شکست دیتا ہے اور پھر اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو کوئی بھی رکاوٹ یا طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ تھی آج کی کہانی دوستو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناؤں تو کائنڈلی اس ٹاپک کو کمنٹ میں مینشن ضرور کریں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق بھی کوئی ویڈیو بناؤں۔ ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کے بارے میں۔ انشاءاللہ ملاقات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔